قدرت کا ہاتھ۔ طاہر مغرب کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا کہ پہرے دار آئے اور اس کی کوٹھری کے اندر کھانا رکھ کر چلے گئے۔ گزشتہ 2 دن سے اس کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے دعا سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس نے کھانے کی طرف توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر کوٹھری میں ٹہلنے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، پھر کچھ سوچ کر اٹھا اور کوٹھری کے دوسرے حصے میں جا کر وحید الدین کو آواز دی، آج آپ نہیں آئیں گے؟ طاہر کچھ دیر اس کے انتظار میں ٹہلتا رہا، پھر عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وحید الدین نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر سوال کیا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ طاہر کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے قریب آ کر کہا، تم نماز پڑھ رہے ہو؟ وہ تھوڑی دیر اس کے قریب بیٹھا رہا، پھر اچانک بولا، تمہارے کمرے سے پنیر کی بو آ رہی ہے۔ طاہر سنت کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پھر زور سے سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ مجھے آج پنیر کی بو آ رہی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، میری قوت شامہ تو آج کام نہیں کرتی، دروازے کے سامنے میرا کھانا پڑا ہے، اگر اس میں پنیر ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ وحید الدین نے دوبارہ زور سے سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، گوشت بھی ہے، میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھے ان کمبختوں نے صرف 2 عیدوں پر گوشت بھیجا ہے، پنیر کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کی۔ میری بات پر یقین کرو، پہرے داروں میں تمہارا کوئی نہ کوئی عقیدت مند ضرور ہے۔ میں گوشت اور پنیر کا خواہش مند نہیں، لیکن ایسے موقعوں پر دوستوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اف، تم نماز پڑھ رہے ہو؟ طاہر نے نماز فرض پوری کی اور کہا، آپ وہ کھانا اٹھا کیوں نہیں لیتے؟ اگر اس میں پنیر ہے تو وہ سارا آپ کا، اگر گوشت ہے تو آدھا آپ کا، لیکن اگر صرف سوکھی روٹی ہے تو ساری آپ کو کھانا پڑے گی۔ خدا کی قسم میری قوت شامہ مجھے دھوکہ نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور برتن اٹھا کر طاہر کے قریب آ بیٹھا۔ خدا تمہارے عقیدت مند کو جزائے خیر دے، گوشت بھی ہے اور پنیر بھی، ارے روٹی بھی روغنی ہے۔ طاہر نے کہا، میرا انتظار نہ کیجیے، میں نماز ختم کر کے آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ بے شک اطمینان سے پڑھو، کھانا ہم دونوں کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میں پنیر سے شروع کرتا ہوں، لیکن تمہارا حصہ رکھ لوں گا۔ وہ نوالا چباتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، یہ کسی فیاض آدمی کا کام ہے۔ خدا کی قسم اگر میں رہا ہو کر وزیر اعظم بن جاؤں تو بغداد کے تمام فیاض آدمیوں کو قید خانے کے سپاہی بھرتی کر لوں اور یہ حکم دوں کہ بے گناہ قیدیوں کو دونوں وقت گوشت اور پنیر کھانے کو دیا جائے، نہیں بلکہ دودھ، شہد اور پھل بھی۔ میں سرکاری باغات کے تمام پھل قیدیوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ طاہر نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وحید الدین کے جبڑوں کی آواز اسے بہت ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک یہ چپا چپ کی آواز بند ہو گئی اور چند لمحات کے بعد طاہر کا ساتھی چلایا، طاہر طاہر، اس کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، زہر۔ طاہر نے دہشت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا، وہ زمین پر بسمل سا ہو کر تڑپ رہا تھا۔ میرے دوست، خدا حافظ۔ وحید الدین نے محسوس کیا کہ کوئی اپنے طاقتور ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے ہاتھوں کا سہارا لے کر سر اوپر اٹھایا اور پھر فرش پر پٹک دیا۔ طاہر نے اسے بازو سے سنبھال کر اس کا سر اپنی آغوش میں لے لیا۔ اچانک اس کے جسم کے تمام پٹھے تن گئے اور وہ آخری ہچکی لینے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ طاہر کی حالات اس شخص کی سی تھی جسے اچانک فالج نے آ دبایا ہو۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی اس قدر خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ چند لمحات وہ وحید الدین کا سر اپنی گود میں لیے بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکن واپس آنے لگی، خوف سے پتھرائی ہوئی آنکھیں گرد و پیش کا جائزہ لینے لگیں، ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ وحید الدین کو ٹٹول رہا تھا، اسے بلا رہا تھا۔ یہ مر چکا ہے، اس کے دل نے آواز دی، نہیں تو مر چکا ہے، کھانا تیرے لیے آیا تھا اور اب۔ ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے دماغ میں آیا، اس کی سانس تیز ہونے لگی،
اس کا دل دھڑکنے لگا، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دروازے سے باہر چند آدمیوں کی سیڑھیوں سے اترنے کی آہٹ سنائی دی اور ایک آن میں اس کی تمام کھوئی ہوئی قوتیں واپس آ گئیں۔ اس نے وحید الدین کی لاش اٹھائی اور کوٹھری کے دوسرے حصے میں جا کر سوراخ کے اندر دھکیل کر پتھر کی سلیں اوپر رکھ دیں۔ پاؤں کی آہٹ قریب آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کھانے کے برتنوں کے قریب پہنچ کر منہ کے بل لیٹ گیا۔ آدمی دروازے پر کھڑے تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، پھر کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور تھوڑے وقفے کے بعد قفل میں چابی ڈالنے کی آواز آئی۔ دروازے کی چڑچڑاہٹ سن کر طاہر نے آنکھیں بند کر لیں اور دم سادھ لیا۔ محلب، داروغہ اور ناظم شہر 5 سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ایک سپاہی کے ہاتھ میں مشل تھی۔ طاہر کے جسم کو ٹھوکر مارنے کے بعد محلب نے کہا، دیکھا، تم کہتے تھے کہ ذرا اور انتظار کرنے۔ اس زہر کا ایک قطرہ ہاتھی کو مار دینے کے لیے کافی تھا۔ ذرا مشل نیچے کرو، میں دیکھوں اس نے کیا کھایا ہے۔ سپاہی نے مشل نیچے کی اور محلب نے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ بدو سب سے پہلے پنیر سے شروع ہوگا، لیکن یہ آدھے سے زیادہ چٹ کر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ چبائے بغیر نگل گیا، ورنہ اس کا ایک ہی لقمہ کافی تھا۔ یہ باقی پنیر اٹھا لو، کل وحید الدین کی دعوت ہوگی۔ آؤ، میرا یہاں دم گھٹتا ہے، اب اسے سنبھالنا سپاہیوں کا کام ہے۔ دیکھو، لاش کے ساتھ پتھر ضرور باندھ لینا، لیکن وہ اتنا بھاری نہ ہو کہ وہیں ڈوب جائے، اور کل ماہی گیر اسے دکھاتے پھریں۔ پتھر صرف اتنا ہو کہ لاش پانی کی سطح پر ظاہر نہ ہو، لیکن بہتی ضرور رہے۔ داروغہ نے کہا، آپ فکر نہ کیجیے، یہ اس قسم کی 20 لاشیں ٹھکانے لگا چکے ہیں، یہ میرے خاص آدمی ہیں۔ محلب نے سونے چاندی کے کچھ سکے نکال کر سپاہیوں میں بانٹتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام ہے۔ محلب، ناظم اور داروغہ چلے گئے۔ سپاہیوں نے طاہر کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور کندھوں پر لاد کر چل دیے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر انہوں نے اسے کشتی میں پھینک دیا۔ طاہر کی کمر میں سخت چوٹ آئی، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ 3 سپاہی واپس چلے گئے اور 2 سپاہی کشتی کو پانی میں دھکیل کر اس پر سوار ہو گئے۔ ایک سپاہی نے کہا، تم اس کی کمر کے ساتھ پتھر باندھو اور میں چپو چلاتا ہوں۔ تم سب برے کام مجھ سے کرواتے ہو، اب اس کے ساتھ اور کیا برائی ہو سکتی ہے؟ آج تم یہ کام کر لو، میں کل کر لوں گا۔ کل بھی ہمیں 2 اشرفیاں مل جائیں گی۔ خدا کرے وزیر خارجہ چند اور آدمیوں پر بھی اپنے زہر کی آزمائش کرے، لیکن دوست، اس کام سے وزیر اعظم اور داروغہ نے جو کچھ حاصل کیا ہوگا اس کا 1000واں حصہ بھی ہمیں نہیں ملا۔ کشتی پر تمام ضروری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ سپاہی نے طاہر کی کمر میں رسی ڈال کر اس کے ساتھ ایک پتھر باندھ دیا۔ منجھدار میں پہنچ کر دونوں نے طاہر کو ہاتھ اور پاؤں سے پکڑا اور آہستہ سے پانی میں ڈال دیا۔ طاہر کچھ دیر دم روکے پانی کے ساتھ بہتا رہا۔ بالآخر اس نے اوپر آنے کی کوشش کی۔ کمر کے ساتھ پتھر پہلے ہی کافی کس کر بندھا ہوا تھا اور بھیگ جانے سے رسی کی گرہ اور زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ تاہم اس نے محسوس کیا کہ وہ پتھر کا بوجھ اٹھا کر تیر سکتا ہے۔ جب تک کشتی کافی دور نہ چلی گئی، وہ صرف سانس لینے کے لیے سر اوپر نکال کر تیرتا رہا۔ اس نے چند بار اپنے کمر کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی کے بجائے چند غوطے آ گئے۔ کپڑوں میں پانی رچ جانے کے باعث اس نے محسوس کیا کہ اتنا بوجھ لے کر کنارے تک پہنچنا آسان نہیں۔ اس کا رخ دوسرے کنارے کی طرف تھا، لیکن تیز رفتار اور سرد پانی میں اسے کنارے کی طرف ایک گز بڑھنے کے بدلے کئی گز بہاؤ کے ساتھ نیچے جانا پڑا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور اس کے اعضاء شل ہو رہے تھے، لیکن قدرت کی اعانت پر ایک متزلزل نہ ہونے والے یقین نے اس کا حوصلہ پست نہ ہونے دیا۔ رات کے وقت سونے سے پہلے سکینہ کچھ دیر صفیہ کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ صفیہ بے توجہی سے کبھی کبھی کسی بات کا جواب دیتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ جاؤ سکینہ، سو جاؤ، صفیہ یہ کہتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی۔ سکینہ اٹھ کر آہستہ آہستہ برابر والے کمرے کی طرف بڑھی، دروازے کا پردہ اٹھایا، لیکن کچھ سوچ کر صفیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ صفیہ، اس نے جھجکتے ہوئے کہا،
میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ ابھی لاتی ہوں۔ سکینہ اپنے کمرے سے چاندی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھا لائی اور کرسی کھسکا کر صفیہ کے بستر کے قریب بیٹھ گئی۔ بھلا اس میں کیا ہے؟ سکینہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ مجھے کیا معلوم؟ دیکھو تو صحیح۔ سکینہ نے ڈبہ کھول کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ صفیہ نے بے پرواہی سے گردن اوپر اٹھائی اور ایک نظر ڈالنے کے بعد پھر اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ سکینہ نے ڈبے سے چمکتے ہوئے موتیوں کا ہار نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، یہ لو، میں نے آج ہی منگوایا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ تمہیں شادی کے موقع پر یہ تحفہ پیش کروں، لیکن میں اتنے دن انتظار نہیں کر سکتی۔ تم اسے اپنے پاس رکھو۔ جوہری کہتا تھا کہ اس سے بڑے موتی سارے بغداد میں نہیں۔ میں نے اسے ایک ہیرے کی انگوٹھی لانے کے لیے بھی کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بغداد میں اس جیسا ہیرا کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ لو صفیہ، یہ ہار مجھے پہن کر دکھاؤ۔ صفیہ بے حس و حرکت موتیوں کے ہار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سکینہ نے اسے بازو سے کھینچ کر اوپر اٹھایا اور اس کی مزاحمت کے باوجود اس کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ صفیہ ہار اتارنے کی کوشش کر رہی تھی اور سکینہ اسے روک رہی تھی۔ اس زور آزمائی میں ہار کی لڑی پر دونوں کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ سکینہ کہہ رہی تھی، خدا کے لیے اسے مت اتارو، یہ بدشگونی ہے۔ نہیں، مجھے تمہارے موتیوں اور تمہارے ہیروں سے نفرت ہے۔ مجھے اس محل سے نفرت ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہے۔ سکینہ، مجھے تنگ نہ کرو۔ اس کشمکش میں ہار ٹوٹ گیا۔ کچھ موتی بستر اور کچھ فرش پر بکھر گئے۔ سکینہ نے آپ دیدہ ہو کر کہا، تم بہت ظالم ہو۔ صفیہ نے قدرے نرم ہو کر کہا، سکینہ مجھے معاف کر دو۔ میں صبح ان موتیوں کو اپنے ہاتھوں سے پرو کر پہن لوں گی، لیکن صرف تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ لیکن تم نے قاسم کے ساتھ شادی کا وعدہ نہیں کیا۔ تم نے کھانا کھاتے وقت امی جان کے سامنے رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم صرف مجھے رلانا چاہتی ہو۔ سکینہ، میرا مطلب یہ تھا کہ اگر میں زندہ رہی تو قاسم کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ پگلی، لوگ جیسے مر کر شادی کیا کرتے ہیں۔ لیکن سکینہ، شادی سے پہلے اگر مجھے موت آ جائے تو؟ بکو نہیں، تم 80 سال تک جیو گی۔ سکینہ نے موتی چن کر ڈبے میں ڈالتے ہوئے کہا، میں صبح خود اسے پرو کر تمہارے گلے میں ڈال دوں گی، قاسم، امی اور ابا کے سامنے، بلکہ تمام سہیلیوں کے سامنے۔ سکینہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ صفیہ کچھ دیر بستر پر لیٹ کر چھت کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے کتاب اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن چند ورق الٹنے کے بعد کتاب ایک طرف رکھ دی اور شمع بجھا کر سونے کی کوشش کی، لیکن اسے نیند نہ آئی۔ چند کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے کرسی پر بیٹھ گئی، پھر اٹھ کر دروازہ کھولا اور دبے پاؤں باہر نکل آئی۔ برآمدوں سے گزرتی ہوئی محل کے دوسرے سرے پر دریا کے کنارے جا پہنچی۔ راستے میں اسے یہ خیال آیا کہ وہ ننگے پاؤں ہے، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ کچھ دیر کونے کے کمرے میں سامنے بلند چبوترے پر کھڑی چاند کی روشنی میں دریا کا منظر دیکھتی رہی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں پر پاؤں رکھتی نیچے اتری اور آخری سیڑھی پر، جو پانی کی سطح سے ایک بالشت اوپر تھی، بیٹھ گئی۔ قاسم اسے یہ خوشخبری دے چکا تھا کہ طاہر آج رات آزاد ہو جائے گا اور شاید آزاد ہوتے ہی بغداد سے نکل جائے۔ اسے جس قدر اس کے آزاد ہونے کی خوشی تھی، اسی قدر اس بات کا غم تھا کہ باقی تمام زندگی بغداد کا پر رونق شہر اسے سونا نظر آئے گا۔ اس کی زندگی کی مسکراہٹیں ہمیشہ کے لیے چھن جائیں گی۔ کاش وہ آزاد ہو کر یہاں رہ سکتا، کاش وہ اس کے ساتھ جا سکتی۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک مچھلی اچھلی اور پھر پانی میں غائب ہو گئی۔ صفیہ نے اپنے دل میں کہا، مجھ میں اور اس مچھلی میں کوئی فرق نہیں۔ یہ آسمان کو ایک بڑا سمندر سمجھ کر ایک ہی جست میں وہاں پہنچ جانا چاہتی ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے پر دیکھ کر اسے یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید میں اڑ سکتی ہوں، لیکن یہ پانی کی سطح سے اوپر ایک نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اسے کیا معلوم کہ اس کے پر صرف تیرنے کے لیے ہیں، اڑنے کے لیے نہیں۔ یہ پانی کی گہرائی میں غوطہ لگا کر نچلی سطح کے کیچڑ تک پہنچ سکتی ہے،
نیلگوں فضا میں پرواز نہیں کر سکتی۔ صفیہ، یہ محل تیرنے کے لیے ایک جھیل ہے۔ تو نے اس کے گدلے اور بدبودار پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والا ایک آزاد پرندہ دیکھا۔ تو نے پانی سے اچھل کر اس کا ساتھ دینا چاہا، لیکن تیرے پاس اڑنے کے لیے پر نہ تھے۔ تیرے ساتھی آسمان سے سرگوشیاں کرنے والے عقاب نہیں، اس بدبودار اور گدلے پانی میں رہنے والے کچھوے ہیں۔ لیکن نہیں، شکاریوں نے اسے پکڑ کر ایک پنجرے میں بند کر دیا، اور ایک کچھوے نے آ کر تجھ سے یہ کہا کہ اگر تو اس کیچڑ میں میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو میں اس عقاب کو پنجرے سے نکال دوں گا۔ تو نے اس عقاب کو آزاد کروانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا۔ تو نے بہت اچھا کیا، لیکن کیا تو اس قابل نفرت کچھوے کے ساتھ کیچڑ میں رہ سکے گی؟ تجھے صرف موت اس کشمکش سے نجات دلا سکتی ہے۔ خودکشی؟ نہیں نہیں، یہ بزدلی ہے، یہ خدا کی رحمت سے انکار ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ پھیلا کر بلند آواز میں کہا، میرے اللہ، مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے۔ ایک بے کس عورت جس کا دنیا میں کوئی نہیں، آج تیری رحمت کا سہارا لیتی ہے۔ وہ اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے اپنے قریب پانی میں ایک ہلکا سا شور سنائی دیا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ سیڑھی سے چند قدم کے فاصلے پر کوئی پانی میں آہستہ آہستہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ چند سیڑھیاں اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک آدمی پانی میں ڈوب کر ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صفیہ نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت جواب دے چکی ہے۔ چند گز نیچے جانے کے بعد وہ سیڑھی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دونوں بازو سیڑھی پر پھیلا کر اپنا سر ٹیک دیا، لیکن کمر سے نیچے اس کا باقی جسم پانی میں تھا۔ ایک دفعہ صفیہ کو بھاگ جانے کا خیال آیا، لیکن خوف پر ہمدردی غالب آ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اتری۔ کون ہو تم؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے جنبش تک نہ کی، وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ صفیہ ذرا اور جرأت کر کے آگے بڑھی اور اس سے 2 سیڑھیاں اوپر کھڑی ہو کر بولی، میں پوچھتی ہوں کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے سر اوپر اٹھایا اور ایک نظر صفیہ کو دیکھنے کے بعد پھر نیچے ڈال دیا۔ ایک ثانیے کے لیے صفیہ کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، طاہر، طاہر، آپ اس حال میں؟ اس نے دوبارہ گردن اٹھائی۔ کون؟ صفیہ؟ صفیہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اوپر کھینچنے لگی۔ طاہر سیڑھی پر چڑھ کر لیٹ گیا۔ صفیہ نے اس کی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی پتھر کی سل دیکھ کر کہا، ظالم، دغاباز، کمینہ! کون؟ میں؟ طاہر نے ذرا گردن اٹھا کر سوال کیا۔ نہیں نہیں، میں قاسم کے متعلق کہہ رہی ہوں۔ اس نے آپ کو قید سے چھڑانے کا وعدہ کیا تھا۔ طاہر نے اٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا، یہ تمہارا محل ہے؟ جی ہاں، بہت دور آ گیا میں۔ یہ پتھر مجھے بری طرح دوسری دنیا کی طرف دھکیل رہا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ان 2 آدمیوں سے کشتی پر ہی نمٹ لینا چاہیے تھا۔ صفیہ نے کہا، یہاں خطرہ ہے، اٹھیے، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر لڑکھڑاتا ہوا صفیہ کے ساتھ چل دیا۔ دونوں کنارے سے چند قدم کے فاصلے پر ایک گھنے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ صفیہ نے پوچھا، آپ زخمی تو نہیں؟ نہیں، لیکن تھکاوٹ سے چور ہو چکا ہوں۔ میں نے قید خانے کے قریب سے اس پتھر کے ساتھ تیرنا شروع کیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ کچھ نہیں، لائیے میں یہ پتھر کھول دوں۔ زندہ آدمی کو پتھر باندھ کر دریا میں پھینکنے والا قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے قاسم کو نہیں دیکھا، اور مجھے دریا میں پھینکنے والوں کو یقین تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس نئے قید خانے سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے؟ ادھر دیکھیے، وہ کشتیاں کھڑی ہیں، آپ کشتی چلا سکتے ہیں نا؟ ورنہ محل میں ایک نوکر ہے جسے میں آپ کے ساتھ بھیج سکتی ہوں۔ نہیں، میں کشتی چلانا جانتا ہوں۔ اس دن میری طرح آپ کا وہ نوکر گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا؟ نہیں، میں نے اسے بھگا دیا تھا۔ آپ کے باقی دستوں میں سے بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھ سے بدظن ہو گئے ہوں گے۔ قاسم نے آپ کو ستانے کے لیے مجھ سے کہا تھا،
بات یہ تھی کہ قاسم نے وہ رقعہ لونڈی سے چھین کر پڑھ لیا تھا۔ طاہر نے کہا، آپ کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں قاسم کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور آپ کی تسلی کے لیے یہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بغداد کی تمام خواتین سے زیادہ قابل احترام سمجھتا ہوں۔ آپ کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہ کریں، میرے دشمن آج سے ہی یہ سمجھیں گے کہ میں مر چکا ہوں، ممکن ہے کہ مجھے پھر بغداد آنا پڑے۔ مجھے قید خانے میں انہوں نے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے بجائے وہ کھانا ایک اور شخص نے کھا لیا۔ وہ میرے ساتھ والی کوٹری میں بند تھا، ہم تنگ سرنگ کے راستے ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے تھے۔ رات کے وقت وہ میرے کمرے میں آیا، میرا کھانا پڑا ہوا تھا، اس نے زہر آلود پنیر کھا لیا اور مر گیا۔ میں اسے سرنگ میں دھکیل کر اوپر سیلیں رکھ آیا، اس کے بعد میں دم ساد ہو کر لیٹ گیا، اور انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا۔ مجھے زہر دینے کی سازش میں شہر کا ناظم، قید خانے کا داروغہ اور محلب بن داؤد شریک تھے۔ قاسم کے متعلق مجھے علم نہیں۔ ایسی ناپاک سازش قاسم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ سفیہ نے کہا، شام سے تھوڑی دیر بعد اس نے باہر جاتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ محلب اور ناظم شہر اس کے ساتھ آپ کو آزاد کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں، وہ ابھی تک شاید واپس نہیں آیا۔ طاہر نے کہا، قاسم کا اس سازش میں شریک ہونا میں بعید از قیاس نہیں سمجھتا۔ اب آپ کے ذمے ایک کام ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنے چچا کو ان حالات سے باخبر کر دیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں آپ کے متعلق بتا دوں؟ نہیں، میرے متعلق کچھ نہ بتائیے، انہیں صرف یہ بتا دیجئے کہ محلب کے دیے ہوئے زہر سے وحید الدین سابق وزیر خارجہ ہلاک ہو چکا ہے، اور وہ چھپا ہوا نہیں تھا بلکہ محلب نے اسے قید کر رکھا تھا۔ چنگیز خان کو پیغام بھجوانے کی سازش محلب نے کی تھی، اور اب سازش کے انکشاف کے خوف سے اس نے 2 بے گناہوں کی جان لی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وحید الدین کی لاش اس سرنگ میں پڑی ہوئی ہے۔ اپنے چچا کو مجبور کریں کہ وہ صبح ہوتے ہی قید خانے کو ان کوٹریوں کا معائنہ کریں، ورنہ کل رات اسے بھی میری طرح دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ تمہارے چچا ان باتوں پر اعتبار کرنے سے پہلے تم سے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں ان واقعات کا علم کیسے ہوا۔ تم اس کا جواب یہ دے سکتی ہو کہ قید خانے کے ایک سپاہی نے یہ واقعات میرے کسی دوست کو بتائے ہیں، اور اس نے تمہارے نوکر سعید کو آدھی رات کے وقت تمہارے پاس بھیجا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ان واقعات کی چھان بین کرنے کے بجائے فوراً قید خانے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ سفیہ نے کہا، میں اس کا بندوبست کر لوں گی۔ میں الگ صبح گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جاؤں گی، اور وہاں سے فوراً واپس آ کر چچا کو یہ سب کچھ بتا دوں گی۔ اگر وہ مجھے پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ میدان میں مجھے ایک اجنبی نے یہ تمام واقعات بتائے ہیں، اور مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں فوراً آپ کو باخبر کر دوں۔ اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ خلیفہ کی حمایت کے باوجود محلب کا بغداد میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ اپنے چچا کو مشورہ دیں کہ وہ داروغہ یا ناظم کو دھمکی دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اصلی مجرم کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن اس سے پیشتر وہ وحید الدین کی لاش ضرور برآمد کر لیں۔ میں اب جاتا ہوں، شاید کل رات میں ترکستان روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ نے وہاں کی کوئی خبر سنی ہے؟ سفیہ نے کہا، ہاں، بہت بری خبریں۔ تاتاری بخارا اور سمرقند کے علاوہ شمال کے کئی اور شہر فتح کر چکے ہیں، اور اب ان کی افواج جنوب اور مشرق کے شہروں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ بلخ کے متعلق کوئی خبر سنی؟ بلخ پر حملہ ہونے والا ہے۔ بہت اچھا، میں جاتا ہوں۔ سفیہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، میں ایک بار ٹھکرائی ہوئی درخواست دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی، لیکن جیتے جی انسان کے ہاتھ امید کے دامن سے جدا نہیں ہوتے۔ میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، مجھے یہاں سے لے چلیے۔ اگر اپنے ساتھ نہیں تو مجھے مدینہ بھیج دیجیے، میں وہاں آپ کا انتظار کروں گی۔ نہیں نہیں، یہ موضوع نہ چھیڑو۔ سفیہ نے کہا، لیکن کیوں؟ آپ مجھے اس قدر قابل نفرت کیوں سمجھتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، میں آپ کو قابل نفرت نہیں سمجھتا، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کی نظروں میں قابل نفرت نہ بن جاؤں۔ سفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی،
لیکن دو پہرے دار باتیں کرتے ہوئے برآمدے سے نکلے اور چبوترے پر کھڑے ہو گئے۔ ایک کہہ رہا تھا، قاسم رات ہوتے ہی کشتی پر دوسرے کنارے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ دوسرے نے کہا، بھائی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ کسی جوہری کی دکان لوٹنے گیا ہوگا۔ کس کی شادی؟ ارے قاسم کی۔ کس کے ساتھ؟ یہ تو ہمارے استبل کے سائیں بھی جانتے ہیں، صوفیہ کے ساتھ۔ بالکل بکواس۔ صوفیہ کے متعلق تو اس محل کے چمکادر بھی یہ جانتے ہیں کہ اسے قاسم کے ساتھ روز پیدائش سے نفرت چلی آ رہی تھی۔ لگاؤ شرط۔ تم پہلے میرے ساتھ کئی شرطیں ہار چکے ہو۔ پہلے پچھلی شرط کے 4 دینار مجھے دے دو، پھر نئی شرط لگاؤں گا۔ وہ میں تمہیں صبح ہوتے ہی دے دوں گا، لیکن مزہ جب ہے کہ تم میرے ساتھ 20 دینار کی شرط لگاؤ۔ منظور ہے، لیکن ایسے نہیں۔ چلو صادق کے سامنے دونوں قسم کھاتے ہیں۔ چلو۔ سپاہی چل دیے اور طاہر نے آہستہ سے پوچھا، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، قاسم نے آپ کو اس شرط پر قید سے آزاد کرنے کا ذمہ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کروں، اور مجھے آپ کے لیے یہ وعدہ کرنا پڑا۔ اب اس انکشاف کے بعد میں اس وعدے سے آزاد ہوں گی، لیکن اگر اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے آپ اپنی نظروں میں قابل نفرت بن جائیں گے تو مجھے حکم دیجئے۔ اس دنیا کی ذلت کا کوئی گڑھا ایسا نہیں جس میں میں آپ کا حکم سن کر آنکھیں بند کر کے کودنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤں۔ اس محل میں رہتے ہوئے میرے لیے 2 ہی راستے ہیں، قاسم کے ساتھ شادی کر لوں یا اس دریا میں ڈوب جاؤں۔ اگر میری یہ قربانی عالم اسلام کی بے کس بہنوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا میرا گواہ ہے کہ میں صرف آپ کو چاہتی ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گی آپ کو چاہتی رہوں گی۔ اگر یہ ایک جرم ہے تو میں مجرم ہوں۔ اگر اس جرم کی سزا موت ہے تو خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیجئے، مجھے اس پتھر کے ساتھ باندھ کر دریا میں دھکیل دیجئے۔ میں آپ کو اپنا قاضی بناتی ہوں، آپ سے اپنے متعلق فتویٰ پوچھتی ہوں۔ اگر میں نے اس کیچڑ میں پلنے والے کیڑوں کے بجائے اپنی قسمت کے لیے ایک انسان تلاش کرنے میں کوئی جرم کیا ہے تو بتائیے میری سزا کیا ہے؟ آپ کہتے تھے کہ ترکستان کے میدان خطرناک ہیں، لیکن کاش آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ عورت جسے چاہتی ہے اس کے ساتھ تیروں کی بارش میں بھی خوش رہ سکتی ہے، لیکن اس کے بغیر اسے سونے کے محل بھی قید خانے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ طاہر یہ محسوس کر رہا تھا کہ دنیا کی تمام عناصر کی قوت تسخیر سمٹ کر اس لڑکی کے وجود میں آ گئی ہے۔ اس نے پہلی بار اس حسین چہرے کی طرف غور سے دیکھا جس میں ہزاروں بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ طاہر ضبط نہ کر سکا۔ صوفیہ، کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا، مجرم تم نہیں میں ہوں۔ قراقرم جانے سے پہلے مجھے معلوم نہ تھا کہ تم مجھے اس حد تک قابل توجہ سمجھتی ہو، لیکن اس سفر میں… طاہر یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ صوفیہ جیسے گہرے پانی میں غوطہ لگا کر سانس لے رہی ہو۔ طاہر کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ پھر امید کا چھوٹا ہوا دامن پکڑ رہی تھی۔ بتائیے، اس سفر میں کیا ہوا؟ بتائیے۔ میں ایک لڑکی کے ساتھ شادی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ طاہر کا خیال تھا کہ وہ یہ الفاظ سننے کے بعد اس پر حقارت سے ایک نگاہ ڈالنے کے بعد بھاگ جائے گی، لیکن اسے جنبش تک نہ ہوئی۔ نفرت اور حقارت کے بجائے اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ تلخ ہونے کے بجائے اس نے میٹھی اور دلکش آواز میں کہا، تو تم مجھ سے نفرت نہیں کرتے؟ میں تم سے کیسے نفرت کر سکتا ہوں؟ کیا وہ خوبصورت ہے؟ ہاں، یقیناً مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی۔ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ صوفیہ نے کہا، اگر آپ اس کے ساتھ شادی کا وعدہ نہ کر چکے ہوتے تو کیا پھر بھی میری التجائیں ٹھکرا دیتے اور مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتے؟ ہاں، موجودہ حالات میں فرض مجھے انکار پر مجبور کرتا۔ میں میدان میں تمہاری حفاظت کرنے کے بجائے اس شہر اور ملک کی 4 دیواری پر پہرا دینا زیادہ آسان سمجھتا ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ ثریا۔ کہاں ہے وہ؟ بلخ میں۔
اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی طرح بغداد میں بھی اس کی ایک بہن آپ کو چاہتی ہے تو کیا وہ اسے اپنی حق تلفی سمجھے گی؟ نہیں، وہ حسد سے بہت بلند ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کی مجبوریاں سمجھ سکتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ میں اس امید پر زندہ رہوں گی کہ میں کسی دن اس سے رحم کی بھیک مانگ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی اور ہم دونوں اپنے لیے آپ کا دامن کشادہ پائیں گے۔ میں اس کی لونڈی بن کر بھی گزارا کر لوں گی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا سہارا ہے۔ اس مضبوط چٹان پر کھڑی ہو کر میں ساری دنیا کے ساتھ لڑ سکتی ہوں۔ میں اب چچا، چچی اور قاسم کو جواب دے سکتی ہوں۔ مجھے کسی کا خوف نہیں۔ طاہر نے کہا، صفیہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ترکستان سے فارغ ہوتے ہی یہاں آؤں گا۔ اس وقت تک میرے متعلق شاید تمہارے چچا کی رائے بھی بدل جائے اور میں اس بہت بڑے انعام کے لیے دامن پھیلا سکوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری محبت کے آسمان پر ہر وقت 2 ستارے جگمگاتے رہیں گے۔ میری نگاہوں میں تمہارا اور سریا کا درجہ ایک ہوگا۔ صفیہ نے کہا، میں آپ کے دامن کی گرد بن کر بھی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ بلخ میں رہنے والی بہن کو میرا سلام دیجیے اور اس کے پاس میری ایک نشانی لیتے جائیے۔ صفیہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، میں آپ دونوں کا انتظار کروں گی۔ اگر آپ نے دیر لگائی تو شاید قدرت مجھے آپ کے پاس لے آئے۔ دنیا کی کوئی خلیج ایسی نہیں جسے محبت کی کشتی میں بیٹھ کر عبور نہ کیا جا سکے۔ پانی میں کشتی کے چپوؤں کی آہٹ پا کر دونوں دریا کی طرف متوجہ ہوئے۔ صفیہ نے کہا، شاید قاسم آ رہا ہے۔ دونوں سمٹ کر درخت کے تنے کے ساتھ لگ گئے۔ کشتی کنارے پر آ لگی۔ قاسم اور اس کے ساتھ 2 اور آدمی کشتی سے اتر کر محل کے اندر چلے گئے۔ صفیہ نے کہا، وہ شاید مجھے یہ خبر دینے جا رہے ہیں کہ آپ آزاد ہو چکے ہیں۔ آپ جائیے، جب تک آپ کی کشتی نظر آتی رہے گی میں یہاں کھڑی دیکھتی رہوں گی۔ لیکن ذرا ٹھہریے، پہرے دار آ رہے ہیں۔ پہرے دار آئے اور تھوڑی دیر چبوترے پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ ان کی گفتگو کا موضوع ابھی تک صفیہ اور قاسم کی شادی تھا۔ آخر قاسم میں کیا نقص ہے جو صفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی؟ وہ اندھا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے یا تمہاری طرح بے وقوف ہے؟ ارے کچھ بھی ہو، مجھے یقین ہے کہ صفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے قابل کسی سلطنت کا ولی عہد ہو سکتا ہے۔ صفیہ نے کہا، اب آپ چلیے۔ طاہر نے اتر کر ایک چھوٹی سی کشتی کا رسا کھولا اور اس پر بیٹھ کر چپو سنبھالتے ہوئے کہا، خدا حافظ صفیہ۔ جب تک کشتی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہوگی وہ خدا حافظ کہتی گئی۔ صبح کے وقت وزیر اعظم نے صفیہ کی تمام باتیں سننے کے بعد کہا، اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو میں تمہیں ایک بات کا یقین دلاتا ہوں، اور وہ یہ کہ میری بھتیجی کی شادی میرے نالائق بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا تھا کہ طاہر ایک مخلص نوجوان ہے۔ میں اس کی گرفتاری کے خلاف تھا، اسی لیے میں اسے اور اس کے دوستوں کو بھاگ جانے کا موقع دیتا رہا۔ مجھے یہ پیغام بھیج کر اس کے ساتھیوں نے اپنے خلوص کا دوسرا ثبوت دیا ہے، ورنہ بے خبری میں شاید وحید الدین کے بعد میری باری آتی۔ مجھے اس بدمعاش نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کے حکم سے آج اسے قید سے فرار ہونے کا موقع دے گا۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ صفیہ اپنے کمرے میں پہنچی تو قاسم وہاں سکینہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے صفیہ کو دیکھتے ہی کہا، صفیہ، میں ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ مہلب نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ طاہر قید خانے سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے اس سے تفصیلات نہیں پوچھی، میں یہ خبر سنتے ہی تمہارے پاس آیا تھا۔ میں ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں، وہ نیچے دریا کے سامنے برآمدے میں بیٹھا ہے۔ میں واپس آ کر تمہیں سارے واقعات بتاؤں گا۔ سکینہ نے کہا، شاہی قید خانے سے طاہر کے بھاگ نکلنے کی تفصیل بہت دلچسپ ہوگی۔ چلو صفیہ، ہم کمرے کے پردے کے پیچھے بیٹھ کر سنیں۔ کیوں قاسم؟ ہمیں تمہاری باتیں سننے کی اجازت ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم جو کچھ سنو وہ کسی سے نہ کہو۔ بات یہ ہے کہ اسے بھاگنے کا موقع دینے میں میرے چند دوستوں کی کوشش کو دخل ہے۔
واہ، ہم کوئی احمق ہے۔ قاسم کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکینہ نے صفیہ سے کہا، چلو صفیہ، مجھے اس کے بھاگ نکلنے سے بہت دلچسپی ہے۔ صفیہ جو کچھ جاننا چاہتی تھی جان چکی تھی، لیکن کچھ سوچ کر وہ سکینہ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی۔ دریا کے کنارے کمرے میں پہنچ کر وہ دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ محلب یہ کہہ رہا تھا، اب مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ قاسم نے کہا، نہیں، وہ آپ جیسے محسن کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ محلب نے کہا، اس کے محسن تو تم ہو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، اور میں نے اسے بتا بھی دیا تھا کہ تمہیں صرف قاسم کی سفارش پر بھاگنے کا موقع دیا گیا ہے۔ لیکن وہ نکلا کیسے؟ کیا تم نے مجھے جو 500 دینار دیے تھے وہ قید خانے کے 5 پہرے داروں کو خریدنے کے لیے کافی نہ تھے؟ قاسم نے پوچھا، آپ نے اسے کہاں پہنچایا؟ محلب نے جواب دیا، قید خانے سے باہر اسے چھوڑ دیا گیا تھا، وہ یقیناً اپنے دوستوں کے پاس گیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے 1-2 دوستوں کے سوا کسی سے نہیں ملے گا اور رات کے وقت ہی بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس کے متعلق کچھ نہیں سنیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ حکومت کے بعض عہدیدار اس سے بدظن ہو گئے، ورنہ وہ ایک کارآمد نوجوان تھا۔ بہرحال تمہارے متعلق وہ بری رائے لے کر نہیں گیا۔ صفیہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چہرے پر نقاب ڈال کر دروازے کا پردہ اٹھایا اور برآمدے میں داخل ہو کر بولی، تم دونوں کس کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو؟ یہ خبر آدھے شہر میں مشہور ہو چکی ہے کہ ماہی گیروں نے آدھی رات کے بعد دریا سے ایک لاش نکالی ہے، اور وہ لاش طاہر کی ہے۔ قاسم اور محلب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے صفیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ صفیہ نے کہا، اور چچا جان تیسرے پہر سنتے ہی خود قید خانے میں تحقیقات کے لیے چلے گئے تھے۔ وہاں ایک اور لاش ملی ہے اور اس کے منہ میں زہر آلود پنیر تھا۔ وحید الدین سابق وزیر خارجہ کی لاش۔ اور جانتے ہو کہ چچا کو داروغہ نے کیا بتایا ہے؟ رات کے وقت بغداد کے ایک بہت بڑے غدار کے حکم سے 2 آدمیوں کو زہر دیا گیا تھا۔ ایک وہ جس کے متعلق تم ابھی باتیں کر رہے تھے، جس کی لاش بغداد کے کسی چوراہے پر انتقام کے لیے پکار رہی ہے۔ دوسرا وہ جس کے قید ہونے کا علم تمہارے دوست اور اس کے چند ساتھیوں کے سوا کسی کو نہ تھا۔ محلب اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صفیہ نے چلا کر کہا، زمین تمہارے جیسے بد کردار کو کوئی جگہ نہیں دے گی۔ شہر میں تمہاری تلاش جاری ہے۔ اس محل کے ہر دروازے پر سپاہی کھڑے ہیں۔ بغداد کا بچہ بچہ تمہاری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہے۔ قاسم نے صفیہ کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، صفیہ، کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش کی بات کرو۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے تم سے نفرت ہے، تم کمینے اور مکار ہو۔ قاسم نے اس کے منہ پر ایک چپت رسید کی اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ وہ چلائی، بزدل آدمی عورتوں کے ساتھ زور آزمائی کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ سکینہ نے آگے بڑھ کر کہا، صفیہ تمہیں کیا ہو گیا؟ قاسم چھوڑ دو اسے، آج اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ صفیہ نے لال پیلی ہو کر کہا، آخر اس کی بہن نکلی نا، لگاؤ تم بھی ایک چپت میرے منہ پر۔ سکینہ نے کہا، صفیہ خدا کے لیے زبان بند کرو، وہ معزز آدمی کیا خیال کرے گا؟ صفیہ نے کہا، چور، ڈاکو، قاتل، خدا کے لیے سپاہیوں کو بلاؤ، چچا جان اس کی تلاش میں ہے، وہ بھاگ نہ جائے۔ قاسم اسے کمرے سے نکال کر کھینچتا ہوا محل کے دوسرے سرے پر لے گیا۔ خواجہ سرا لونڈیاں اور نوکروں کو جمع ہوتے دیکھ کر صفیہ خاموش ہو گئی اور پھر نرم ہو کر بولی، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ میں تمہیں جھوٹ کی سزا دینا چاہتی تھی، لیکن اپنے دوست کو چچا جان کے آنے تک ضرور روکو۔ قاسم پریشانی کی حالت میں مہلت سے معذرت کے لیے موزوں الفاظ سوچتا ہوا لوٹا، لیکن محلب وہاں موجود نہ تھا۔ ایک کشتی دریا کے دوسرے کنارے کی طرف تیزی سے جا رہی تھی اور وہ اس پر سوار تھا۔ دوپہر کے وقت وزیر اعظم کے حکم سے شہر میں یہ منادی ہو رہی تھی
کہ مہلب کا پتہ دینے والے کو 5000 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ عصر کے وقت جب قاسم اپنے باپ سے طویل ملاقات کر کے باہر نکلا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، اور سکینہ صفیہ سے کہہ رہی تھی، تم نے سنا؟ ابا جان نے قاسم سے کہا ہے کہ جب تک میں بغداد کا وزیر اعظم ہوں تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ وہ کل مصر روانہ ہو جائے گا۔ ابا جان نے مصر کے سلطان کو لکھا ہے کہ اسے فوج میں کوئی معمولی عہدہ دے دیا جائے، لیکن ان کا غصہ اتر جائے گا تو وہ اسے بلا لیں گے۔ اگلے دن شہر میں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ رات کے وقت 1000 سوار تاتاریوں کے خلاف خوارزم شاہ کا ساتھ دینے کے لیے بغداد چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔